اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. تو ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا. اس ویڈیو میں وہ ایک ایسا بات کر رہا تھا جو آج تک کم از کم میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہے. شاید آپ لوگوں میں سے بھی ایسے شخص ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. تو اسی لیے تو میں اکثر ایک بات بار بار دہراتا رہتا ہوں اور اکثر کہتے رہتا بھی ہوں. ہمیں چاہیے کہ اپنے اسکالرس کا سنو مختلف ذرائع سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری ہی چینل سے آپ لوگ سنیں. نو، جہاں سے بھی آپ کو لگے یار یہ چیز اچھے کہتا ہے، یہ چیز انہوں نے جو میرے لیے مطلب مسائل کا یعنی پہاڑ بنا ہوا تھا انہوں نے حل کر دیا، ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ نہیں یہ میرے فرقے کا ہے، یہ فلان فرقے کا ہے، یہ فلان فرقے کا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی مطلب بہت سارے علماؤں کے منہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی بھی کافر بھی آپ کو اچھے ایڈوائز کرتے ہیں تو اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کر جائیں. یہ تو پھر بھی جو ہے نا ہمارے قرآن کے متعلق یعنی حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا ضرور سننا چاہیے. کیونکہ جو ہے نا قرآن کے ہم مطالعہ کرتا نہیں ہے، حدیث کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ان ہی کی ویڈیو ہمارے لیے یعنی کہ ذریعہ راہ بن جائے گا. تو مزید میں ایکسٹینڈ ٹائم نہیں لوں گا، ویڈیو کی طرف جاتے ہیں. انگلش میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے all is well if end is well. اگر انجام اچھا ہے تو سب کچھ بہتر ہو گیا، یعنی وہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دعا بھی آئی ہے. اناٹینڈڈ نہ چھوڑے جس طرح کہ غالی رافضیوں نے کیا ہے. ہمارا جو رافضیوں سے جو غالی شیعہ ہیں ان سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا راستہ چھوڑ دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کا اس پورے معاملے کو انڈورس کر دینا اور ان تین خلفاء سے الگ نہ ہونا. ایون حضرت عثمان کی تو گھر کے پیرے کے اوپر حسن حسین کو لگایا ہوا تھا حضرت علی نے. تو نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب ہیں. جی السلام علیکم سر، کہاں سے ہیں آپ؟ سوال کریں، لائیو ہیں. وعلیکم السلام سر، میں سری نگر کشمیر سے ہوں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب اپنا سوال کریں. جی سر، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں سر اور میں صرف مسلمان ہو گیا. ویسے تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، خالی سمپل سا ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن میں بھی آپ کی طرح بریلویت سے دیوبندیت اور پھر اہل حدیث اور پھر میں مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس آپ سلسلے میں یہ کتاب کا نام رکھ رہے ہیں؟ ہاں، اور میں صرف مسلمان ہو گیا ابھی تک سو فار تو یہی سوچ کے اس میں میں آپ کو پہلے تو ایک سجیسٹ کروں گا کہ یا مسلمان لفظ نہ یوز کریں، لفظ مسلم یوز کریں. جی سر. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پہچان جو ہے وہ لفظ مسلم ہے. مسلمان تو اردو کا لفظ ہے نا، لیکن ورلڈ وائڈ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا. ہاں جی، آواز آ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب میری؟ جی سر جی سر جی سر جی سر. ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب ورلڈ وائڈ جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے نا وہ مسلم ورڈ ہے. قرآن میں بھی ہمارے لیے لفظ ہے مسلم. اس لیے آپ دیکھیں انگلش میں جا کے یہ لفظ چینج نہیں کیا انہوں نے. یہ پتہ نہیں ہمارے اردو والوں کا دماغ خراب ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمان لفظ ایجاد کر لیا. اب یہ ایک چل پڑا ہے، لیکن ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ لفظ مسلمان اردو میں ہونا چاہیے تھا. یہ لفظ مسلم ہی ہونا چاہیے تھا. جس طرح کہ محمد لفظ اردو میں محمد ہی ہے، تو یہ اس کو لفظ کو مسلمان جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ یعنی اس کی وجہ سے کوفتی ہوئی ہے. انگلش والوں نے یہ جرت نہیں کی، انہوں نے مسلم کو مسلم ہی رکھا ہے. لہٰذا آپ جو کتاب کا نام رکھیں تو مسلمان کی بجائے لفظ مسلم استعمال کریں، اور اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر آپ آیت لگائیں سورہ الحج کی آیت نمبر 78 وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
من قبل وفی ھذا، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کے دین کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو یہ آپ ٹائٹل پیج پہ لگائیں آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 78، اور مسلمان کی بجائے لفظ مسلم استعمال کریں. یہ میری سجیشن ہے آپ کے لیے. جی اچھا، اب آپ سوال کریں اپنا. سر سوال میرا یہ، اس پروسیس میں نے کچھ چیپٹرز تو لکھے ہیں. ایک چیپٹر میں نے سٹارٹ کیا خلافت. جی سر. تو خلافت میں جس حساب سے پہلے خلیفہ کیا کہتے ہیں بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ اس میں وہ مشاورت جو اسلام کی روح ہے، مشاورت سے ہر چیز ہونی چاہیے، وہ ہوئی نہیں. تو یہ ایک الجھن تھی مجھے کہ مطلب میں تو اس سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ خلافت کب ملوکیت میں بدل گئی. وہ تو وہ دور تھا کہ جب کیا کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت ہوئی. لیکن جب یہ میں نے لکھنا سٹارٹ کیا تو مجھے یہ پہلے ہی سٹیج میں لگا کہ یہ تو یہاں سے ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. جی سر. اور اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامینیٹ کیے گئے، اس وقت وہ دوسری سٹیج تھی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بنے اور جو ان نے پھر بعد میں کیا، تو وہ پھر ان کی شہادت کا باعث بنا. تو یہ الجھن تھی، کیا کہتے ہیں میں یہاں پہ رک گیا. کچھ عرصے سے میں نے وہ لکھنا بند کر دیا. کچھ پریشانی تھی، کچھ لوگوں سے میں نے بات کی مگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے. جی سر. نہیں جواب کیا دیں گے؟ میں آپ کی کیا کہتے ہیں اس میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں میں سر، کہ کیا مطلب یہ تو پہلے سٹیج میں لگ رہا ہے کہ فرما گئے اور مسلمان آپ کا سوال آ گیا، میں اس کو ریبٹل کرتا ہوں. جی سر. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. پہلی تو بات یہ کہ یہ ٹائم اتنا، یعنی یہاں پہ تو یہ سٹریم متحمل نہیں ہے کہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے. اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی تھی سقیفہ بنی ساعدہ کے اوپر، ایک بھائی کے ساتھ میرے 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن ہے. سقیفہ بنی ساعدہ، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. 1-to-1 میں نے ڈسکشن کیا ایک بھائی کے ساتھ اسی ٹاپک کے اوپر. تو ہمارا تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ لکھنا نہ چھوڑیں. آپ کو جو بات سمجھ آئی ہے آپ اس کو لکھیں، بھلے وہ مسلمانوں کے اسٹیبلش نظریات کے خلاف بھی ہو تو وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تحقیق ضرور مکمل کریں. تو خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ کی آپ کتاب ضرور پڑھیے گا، اس میں آپ کو مشورہ دوں گا. اس میں اس کو بڑے غور و تفکر کر کے آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں. میں اس کو اب ریبٹل کر دیتا ہوں. جو آپ نے چیز ہائی لائٹ کی ہے نا خلافت کے حوالے سے، کہ جو مشورے والی روح تھی وہ اس طریقے سے فالو نہیں ہوئی، تو ہمیں تو اس کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اس کا جواب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا ہے. بخاری میں جو حدیث ہے نا 6830، جس میں ان کے آخری حج کے موقع پر منا میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ لوگ آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب حضرت عمر فوت ہوں گے تو ہم فلاں شخص کو ان کے بعد امیر المومنین چن لیں گے. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ حرکت کریں گے؟ میں یہی منا میں ایڈریس کروں گا اس ٹاپک کو. یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. وہ ریسرچ پیپر ہے نا آپ کے پاس، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیں. تو اس میں پھر حضرت عمر کو پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دیں. وہاں جا کے انہوں نے طویل خطبہ دیا. اس میں انہوں نے یہ بات ہائی لائٹ کی جو آپ نے کی ہے. بخاری میں 6830 میں یہ الفاظ موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص بھی حضرت ابوبکر کی خلافت کو کبھی بنیاد نہ بنائے مستقبل میں کسی کو خلیفہ چننے کی. وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ایسا ہوا، بعد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ خود مانتے تھے کہ یہ چیز اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوئی، لیکن انہوں نے اسے کمپنسیٹ اس طرح کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت حضرت ابوبکر سے زیادہ کوئی سوٹیبل پرسنالٹی نہیں تھا کہ ہم انہیں چنتے، لہذا وہ ایک معاملہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بعد میں ایسا نہ ہو، ورنہ جس کی بیعت کی جائے گی اور جو بیعت کرنے والے ہیں دونوں آپس میں قتل و غارت کا شکار ہو جائیں گے. اب رہا مسئلہ حضرت ابوبکر کا، تو میرے نزدیک چونکہ دوسری طرف جو شیعان علی تھے، انصار مدینہ اور بنو ہاشم کے لوگ، اور ان میں حضرت زبیر بھی شامل تھے جو حضرت علی کو خلیفہ چننا چاہتے تھے. تو حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے شروع میں تو نہیں بیعت کی، لیکن 6 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آیا کہ بیعت کر لی.
تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب حضرت علی نے بیعت کر لی امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، تو آپ اس سٹوری کو کنکلوڈ کریں نا. وہ انگلش میں بھی محاورہ بولا جاتا ہے آل از ویل اف اینڈ از ویل. اگر انجام اچھا ہے تو سب کچھ بہتر ہو گیا. یعنی وہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. یہ دعا بھی آئی ہے مسند احمد میں. تو آل از ویل اف اینڈ از ویل کے تحت جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تو ہوگی اسٹیبلش. اچھا اب حضرت عمر کا جو معاملہ ہے، یقیناً حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے نامینیٹ کیا تھا، لیکن وہ انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے کیا تھا. انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم کسے یعنی خلافت کے لیے میں نامینیٹ کروں، تو سب کی کنسنسس کے ساتھ یہی رائے تھی کہ آپ کے جو 2 سال ہیں آپ نے امت کی خیر خواہی کی ہے، آپ جسے بہتر سمجھتے ہیں آپ نامینیٹ کریں، ہم اس کے اوپر ایگری یعنی کہ کر جائیں گے. تو اس میں مختلف لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے حق میں رائے دی اور اس کو ایکسپٹ کیا گیا. باقی جو امرہم شورا بینہم کے تحت جو خالصتاً خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے وہ حضرت علی کی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت علی اس وقت ایسی پرسنالٹی تھے جس پہ حضرت عثمان کے مخالفین اور حضرت علی کے حامی سارے ہی متفق تھے. لیکن حضرت علی اس وقت خلافت لینے کے حق میں نہیں تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ اس وقت پھر میرے کھاتے میں ڈال دیں گے قتل عثمان کو. انہوں نے آخری وقت تک کوشش کی، لیکن چونکہ ان کے علاوہ کسی کے اوپر کنسنسس نہیں تھا، پھر وہ مسجد نبوی شریف میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو، بعد میں کوئی مجھے گلا نہ کرے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ حضرت طلحہ زبیر جیسی بڑی پرسنالٹیز اس وقت تو ایگری کر گئے، حضرت علی کی بیعت بھی کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ جنگ جمل والا ایپیسوڈ ہو گیا. تو میرا خیال ہے یہ ڈائیورسیفیکیشن ہے مسلمانوں میں، جو تینوں خلفاء کا جو انتخاب ہوا ہے ایک ڈفرنس کے ساتھ ہوا ہے. لیکن چونکہ سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی آل البیت میں سے حضرت علی ہیں اور حضرت علی نے تینوں خلفاء کی خلافت کو ایکسپٹ کیا ہے، اس لیے آج کی ڈیٹ میں میرا خیال ہے چونکہ یہ چیپٹر اس اعتبار سے کنکلوڈڈ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارے کے سارے معاملات حضرت علی کی انڈورسمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. بھلے انہوں نے امت کے وسیع تر مفاد میں ایسا کیا یا انہوں نے واقعتاً اس کو صحیح سمجھتے ہوئے کیا یا بقول شیعہ کے وہ امت کے مفاد میں کیا، جو بھی اس کا ایک رکھا جائے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی کا اس پورے معاملے کو انڈورس کر دینا اور ان 3 خلفاء سے الگ نہ ہونا، ایون حضرت عثمان کی تو گھر کے پہرے کے اوپر حسن حسین کو لگایا ہوا تھا حضرت علی نے. تو حضرت علی کا ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا اسے اس اعتبار سے انڈورس کر دیتا ہے کہ اس جھگڑے کو اگر کسی نے لکھنا بھی ہے تو اسے کنکلوڈ کر کے لکھے، اس جھگڑے کو ان انٹینڈڈ نہ چھوڑے، جس طرح کے غالی رافضیوں نے کیا ہے. ہمارا جو رافضیوں سے جو غالی شیعہ ہیں ان سے اختلاف ہی ہے کہ انہوں نے حضرت علی کا راستہ چھوڑ دیا. تو گائس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ دیکھنا بھی چاہیے. یعنی کہتے ہیں کہ یعنی انجینئر محمد علی مرزا کسی نے اس کو کال کیا ہے، میں مطلب فلان 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 فرقے سے ہوتے ہوئے اب مسلمان بن گیا ہوں، تو میں کتاب لکھ رہا ہوں. تو وہ یعنی بندہ جو ہے نا کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، وہ بندہ انجینئر صاحب سے پوچھتا ہے کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اس کتاب کا نام کیا ہونا چاہیے؟ تو انجینئر صاحب کہتے ہیں اس کا کتاب کا نام مسلمان نہیں بلکہ مسلم رکھو. تو ہمیں چاہیے نا اپنے دین کی مطالعہ کرے. میں نے کبھی پہلے میں نے کبھی سنا نہیں تھا، کیونکہ یعنی مسلم حدیث میں بھی مسلم ہیں، اچھا ایز ویل ایز انگریزوں نے بھی مسلم
نام کو چینج نہیں کیا، بلکہ ہم اردو والے لوگ یعنی لفظ مسلم کو تبدیل کر کے مسلمان یعنی قرار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے دین کی یعنی مطالعہ کرو، جو بھی سمجھ نہیں آتے ہیں۔ آج کل مختلف ذرائع تو گوگل ہے، یوٹیوب ہے، اچھا مختلف اور بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں جہاں سے ہم اپنا جو مسائل ہو نا وہاں سے ہم نکال سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔